حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہ قوم جناتوں کی اس دنیا میں رہتی تھی۔ آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور یہ لوگ بڑی قتل و غارتی، خوریزی، ایک دوسرے کو قتل کرنا، یہ ساری قتل و غارتی یہ لوگ یہی ان کا کام تھا کہ بس ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کو تکلیف دینا، مارنا پیٹنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اور ان سب کو تہس نہس کر دو، ہلاک کر دو، ختم کر دو۔ تو فرشتوں نے آ کے ایک طرف سے سب کو نپٹانا شروع کر دیا۔ تو اور پھر یہ دیکھیں کہ ان میں جو ان کا جو سردار تھا نا، جو قتل و غارتی جو یہ جنات وغیرہ کرتے تھے، ان میں جو ان سب کا سردار تھا وہ شیطان تھا۔ اس وقت ان کا سردار کون تھا؟ شیطان تھا۔ تو شیطان ہی کرواتا تھا، وہ بڑا چالاک آدمی تھا، کہتا تھا یار یہ اسے مزہ آتا تھا، یہ سرداری کرتا تھا، خوریزی وہی کرواتا تھا، اصل مجرم وہ تھا۔ تو پھر جیسے ہی اس نے دیکھا کہ فرشتے آ کے ایک طرف سے ہماری قوم کو نپٹا رہے ہیں، تو فوراً بیٹھ گیا اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ فرشتہ آیا اور جیسے ہی تلوار کو تانا، کہنے لگا کہ اے پروردگار عالم، تیرے ان اتنے نافرمان بندوں میں، تیری مخلوق میں ایک تیرا مخلص بندہ بیٹھا ہے جو تجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں جسے مخلص سمجھ رہے ہو، یہ مخلص نہیں، یہی تو اصل مجرم ہے، اسے لے جاؤ اوپر، اس کی ذرا خبر لیتے ہیں۔ تو اب فرشتوں نے شیطان کو، ابلیس کو پکڑا اور لے کر چلے گئے۔ اب یہ سوچتا تھا کہ یار اگر ذرا سا بھی ہم چوکیں گے نا، اللہ کی عبادت سے رکیں گے تو فوراً ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، فرشتے ہمیں مار دیں گے۔ تو یہ ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر، تسبیح، نمازیں، نوافل، سب کچھ بھی یہ کرتا رہا۔ تو یہ اسی کے لیے تو آتا ہے نا، 6 کروڑ برس اس نے اللہ کی عبادت کی، 6 کروڑ سال۔ زمین و آسمان میں 4 انگل ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اس نے اللہ کے آگے سر نہ جھکایا ہو، جہاں سجدہ نہ کیا ہو۔ تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ اتنا رحیم کریم ذات ہے جس نے یار 6 کروڑ برس اللہ کی عبادت کی ہو، پھر ایک ذرا سی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اسے اس کا مقدر جہنم کو بنا دیا، اس کے مقدر میں جہنم کو لکھ دیا۔ تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ یار جو اتنی رحیم کریم ذات ہے اللہ کی، تو وہ ایک غلطی پہ اتنی بڑی سزا کیوں؟ اس کا پس منظر دیکھیں، اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، اس راز کو دیکھیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا ذکر کیا اس نے شرک کیا۔ تو یہ جو 6 کروڑ سال جو کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، یہ کیا تھا بھائی؟ یہ دکھاوا تھا نا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یار اگر ہم ذرا سا چوکیں گے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے، تو کیا ہوگا؟ جس طریقے سے ہماری قوم کو فرشتوں نے تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا، ایسے ہی مجھے ہلاک کر دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو وہ فرشتوں کے ڈر کی وجہ سے، اپنی موت کے خطرے کی وجہ سے اس نے 6 کروڑ برس اللہ کی عبادت کی۔ تو آقا نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ تو وہ 6 کروڑ برس عبادت کر رہا تھا یا شرک کر رہا تھا؟ شرک کر رہا تھا نا۔ تو 6 کروڑ برس اس نے شرک کیا، تو جس کی جیسا گناہ اس کی ویسی سزا۔ تو آپ یہ سمجھ رہے ہو اس نے عبادت کی، لیکن اس عبادت کے پیچھے دکھاوا تھا، تو وہ عبادت اس کی کیا ہوئی؟ شرک ہوئی۔ تو اس نے یہ 6 کروڑ برس سال، 6 کروڑ برس جو شرک کیا تھا، اس کی سزا اس کو اس کے گناہ کے حساب سے اس کو مل رہی ہے۔ تو یہ اصل مقصد تو اس کے پیچھے یہ راز ہے۔ پھر جب اس نے یہ کہا کہ اللہ ہمیں قیامت تک کی مہلت دے دے، قیامت تک کی ہمیں زندگی دے دے، تو نے ہمیں جنت سے تو نکال دیا ہے لیکن ہم قیامت تک کی مہلت چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ زندہ رہو گے، جاؤ میں نے تجھے مہلت دے دی۔ تو اس نے کہا تھا کہ اللہ اب ہم تیرے راستے سے روکیں گے، جو تیرا صحیح سیدھا راستہ ہے نا، اس راستے سے اب ہم روکیں گے۔ آقا علیہ السلام نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، سیدھا خط کھینچا، فرمایا لوگوں یہ اللہ کا راستہ ہے، دائیں بائیں اور کھینچے، فرمایا یہ بھی راستے ہیں لیکن ان پر ہر ایک پر شیطان بیٹھا جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میرے بندو یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ نے کہا اے پاجی مردود نکل جا، اور جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، جو میرے نیک بندے ہیں نا وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور اے ابلیس جو تیرے بہکاوے میں آئے گا اس کو اور تجھ کو سارے لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو پھر ہم کیوں شیطان کی پیروی کر رہے ہیں؟
بھائی جب ہمیں ساری باتیں معلوم ہیں اور اللہ نے صاف طور سے قرآن میں کہہ دیا ان شیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان بڑی بڑی باریکیوں سے داخل ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شیطان تمہارے دلوں پہ گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھا ہے، شیطان کی ایک سونڈ ہے اس کی، اور ہر انسان کے دل کے اوپر وہ سونڈ اپنی رکھے ہوئے ہے، 2 پیر آگے ہیں سونڈ کے مانند۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ ذکر و اذکار میں ملوث ہوتا ہے، ذکر کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو وہ اپنی سونڈ کو ہٹا لیتا ہے، اور جیسے ہی وہ بندہ ذکر کرنا بند کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، پھر سے وہ سونڈ رکھ لیتا ہے۔ تو ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین اطمینان حاصل ہوتی ہے۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اللہ کی یاد اصل تھی اور ہم نے اللہ کی یاد کو بالکل بھلا دیا، اس کے ذکر کو بھلا دیا۔